بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کے پہلے حصے میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصے میں کچھ سوالات کو ایک نئے زاویے سے، نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب شارق رسول صاحب۔ شارق، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے۔ امانت صاحب، ہم جو گزشتہ پروگرام تھا اس میں بات کر رہے تھے اصحاب کہف کے قصے کے بعد جو دوسرا قصہ ہے جس میں دو نوجوانوں کا قصہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہوا ہے، آپ اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کل ہم نے دو بھائیوں کا قصہ، ان دو بھائیوں میں سے ایک بھائی جس کے دو باغ ہیں وہ ہم نے بیان کیا تھا، اور وہ قصہ ہم نے تفاسیر سے لیا اور دیگر کتب سے، جس کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ تو آج صرف ہم قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے اجمال کے ساتھ، ہم آج اس مقام کو پڑھتے ہیں جہاں پر ان دو بھائیوں کے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے سامنے مثال پیش کیجئے۔ کس کی مثال؟ کہ دو لوگ تھے، دو مرد تھے، اور ان میں سے ایک جو تھا وہ دو باغوں کا مالک تھا، اور وہ دو باغ انگور کے تھے اور درخت کھجور کے وہ ان باغوں کے آس پاس تھے، ان کا احاطہ اور محاصرہ کیا ہوا تھا، اور ان کے درمیان پھر زراعت تھی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس باغ کا ایک نقشہ بیان کیا ہے کہ جس کے آس پاس تو کھجور کے درخت تھے اور جو کھیتی تھی وہ ان دو باغوں کے درمیان تھی۔ کلتل جنتین، اور یہ جو دونوں باغ تھے یہ آتت اکلہا، بھرپور پھل لاتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، وفجرنا خلالہما نہرا، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان دو باغوں کے درمیان ہم نے نہر کو بھی جاری کر دیا تھا۔ وکان لہ ثمر، اور پھر اس شخص کو خوب ان دو باغوں کا پھل ملا۔ فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اور پھر اس نے اپنے صاحب سے، ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں تم سے مال میں زیادہ ہوں اور افرادی قوت میں بھی میں تم سے بڑھ کر ہوں۔ ودخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ، اور وہ شخص اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس حال میں کہ وہ اپنے ساتھ ظلم کرنے والا تھا۔ یعنی ظلم سے مراد یہ ہے کہ وہ اس خوشحالی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول گیا اور سارا انحصار اس کا مادے پر تھا، یعنی مال اور دولت پر تھا۔ قال ما اظن ان تبید ھذہ ابدا، اور وہ یہ کہنے لگا کہ میں یہ خیال ہی نہیں کرتا کہ یہ جو میرا باغ ہے یہ کبھی تباہ و برباد ہوگا، کبھی ختم ہوگا۔ وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور میں یہ بھی خیال نہیں کرتا کہ قیامت آئے گی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّی، اور اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں ضرور ضرور اپنے رب کے پاس لوٹنے کی جگہ بھی اچھی پاؤں گا۔ اب اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ، تو اس کا جو ساتھی تھا اس نے اس سے بات کرتے ہوئے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کہ کیا تو اس کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، اور پھر اس نے تجھے پورا آدمی بنا دیا۔ اس لیے کہ تسویہ اشارہ ہوتا ہے کمال کی طرف، پرفیکشن کی طرف۔ لاکنہ هو اللہ ربی، لیکن وہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اور اس جو اچھا ساتھی تھا، بھائی تھا، اس نے کہا کہ کیوں نہ تو نے ما شاء اللہ کہا، لا قوت الا باللہ کیوں نہ تو نے کہا جب تو باغ میں داخل ہوا۔ یعنی ما شاء اللہ سے مراد جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ سے مراد اللہ کے سوا کسی کے پاس قوت نہیں ہے، وہی اللہ قوت والا ہے۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا،
اگر تم دیکھتے ہو کہ میں مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں تو فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتی کا، اور میں تو یہ امید کرتا ہوں اپنے رب سے کہ میرا رب مجھ کو تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا کرے گا، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تمہاری جو یہ باغ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی آفت بھیج دے گا، اور فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور پھر یہ جو باغ ہیں تمہارے یہ ویران میدان ہو جائیں گے، اور یُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یا پھر یہ ہے کہ جو پانی ہے یہ اس کا اتر جائے گا، فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، اور پھر تو اس پانی کو نکال بھی نہیں سکے گا۔ یعنی نافرمانی کے نتیجے میں، سرکشی کے نتیجے میں اس مطیع اور فرمانبردار ساتھی نے کہا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ بھئی تمہارے اس باغ پر خدا کی طرف سے کوئی آفت آ جائے، یا پھر یہ کہ زمین کا پانی اتر جائے اور پھر تم اس پانی کو نکال نہ سکو، اس لیے کہ باغوں کو پانی سے ہی سینچا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور پھر اس کے پھل پر اللہ کی طرف سے پھر آفت آ گئی، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، تو جو کچھ اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر وہ ہاتھ پھر ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا ہوا پڑا تھا۔ اور پھر آگے فرمایا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور پھر وہ کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا۔ یعنی پہلے تو اس نے کہا کہ میرے پاس نفر ہیں، یعنی افرادی قوت ہے میرے پاس، اور تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کی صورتحال یہ تھی کہ اب اس کے پاس بھی کوئی جتھا نہ رہا، اور جو خدا کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود بدلہ لینے والا بن سکا۔ اور آخری آیت میں فرمایا کہ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، یہاں سارا اختیار صرف خدائے برحق کا ہے، وہ بہترین اجر اور بہترین انجام والا ہے۔ تو ناظرین کرام یہاں پہ اس کا اختتام ہوتا ہے، تو ایک دو باتیں جو بڑی اہم ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو شخص سرکش تھا وہ مادہ پرستی کا شکار ہوا، یعنی اس نے اپنے لیے سب کچھ مال اور دولت کو ہی تصور کر لیا، خیال کر لیا، اور اس نے یہ خیال کیا کہ شاید یہ میرا مال، یہ میری دولت، یہ میرا باغ کبھی تباہ و برباد نہیں ہوگا۔ اور وہ ساتھ جو اپنے ساتھی کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتا ہے وہ بھی تکبر اور غرور والا اس کا طریقہ ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث میں آخر میں بیان کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرے زمانے میں ایک شخص کا ذکر کیا۔ آپ نے کہا کہ بھئی اس کے پاس بڑی دولت تھی، بڑا مال تھا، تو وہ اپنے ساتھی کو کہنے لگا کہ دیکھو میرے پاس سب کچھ ہے، تو اللہ کی طرف سے مجھ پر تو کوئی ایسا عذاب نہیں آیا، کوئی ایسی تکلیف نہیں آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اس شخص کو دیکھو کہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس پر کوئی بھی عذاب یا کوئی تکلیف نہیں آئی، حالانکہ اس پر عذاب آ چکا تھا اور آ چکا ہے۔ اور وہ عذاب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اس کو توفیق ہی عطا نہیں کی کہ یہ اپنے مال کو میری راہ میں خرچ کرے اور میرے بندوں پر خرچ کرے، مخلوق پر خرچ کرے، میں نے اس کو اس کی توفیق ہی نہیں دی۔ تو فرمایا کہ یہ توفیق نہ دینا بھی کسی نیکی کے کام کی، یہ بھی در حقیقت رب کی طرف سے انسان کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے، انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ بہت شکریہ مانا صاحب۔ ناظرین کرام یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانہ صاحب جو واقعہ آپ نے بیان کیا ہے بہت خوبصورت انداز میں، اس میں دو تین سوالات ہیں میرے پاس۔ ایک تو سب سے پہلے یہ کہ دو باغ والوں کا قصہ ہے، اس میں ایک شخص کا کردار اور ہے، دوسرے کا اور ہے۔ ایک شخص کا کردار مکمل طور پہ مادہ پرستی پہ مشتمل تھا، جس کو قرآن بھی بیان کرتا ہے۔ اچھا، اسی چیز کو ہم سامنے رکھ کے بنیادی طور پہ ہم اس چیز کو سمجھنا چاہیں گے کہ آج بہت سے معاشرے، پورے معاشرے مادہ پرستی پہ قائم ہیں، ان کی معیشت اس پہ قائم ہے، ٹھیک ہے، ان کا نقطہ نظر اسی پہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو وہ تباہ ہوتے ہیں، نہ ان کی معیشت پہ فرق پڑتا ہے، بلکہ وہ معاشرے
جو جن کو ہم مذہبی معاشرے یا مسلم معاشرے کہتے ہیں، ان کی معیشت کا انحصار بھی ان مادہ پرستی والے معاشروں کے اوپر ہوتا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی خدا کے قانون سے بغاوت کرتا ہے یا فطرت کے قانون سے بغاوت کرتا ہے تو وہ کسی پریشانی کا اور کسی اذیت کا اور مسائل کا شکار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اب جس دنیا کی آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے بڑا سفر کر کے تباہی بربادی دیکھ کر انہوں نے اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ جس قوم کو آج پہنچا ہوا دیکھتے ہیں، ان کی پیچھے 500 سال کی تاریخ ہے۔ ان کے ہاں بھی سود، ربا، یہ چیزیں نافذ تھیں اور لوگوں کا استحصال ہوتا تھا۔ وہاں پر بھی مزدور ہوتے تھے، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی تھی، اور ان قوموں نے بھی بڑی بڑی تباہیاں دیکھی ہیں اور بڑی بڑی تباہیوں سے وہ گزرے ہیں۔ تو آج جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں، ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جو ظاہری طور پر خوشنما نظر آتی ہے تو اس بنیاد پر انسان چند فیصلے کرتا ہے، لیکن ان معاشروں میں جا کر جب انسان دیکھتا ہے تو پھر اس کو یہ نظر آتا ہے کہ کہاں کہاں پر اگر بغاوت کی گئی ہے فطرت سے اور خدا کے قانون سے یا مذہب سے، تو ان کے ہاں جو مسائل اس سے پیدا ہوئے ہیں وہ کن صورتوں کے مسائل ہیں اور جن سے وہ خود نبرد آزما بھی ہو رہے ہیں، لڑ بھی رہے ہیں۔ ایسے بہت سے ایشوز ہیں جن کو ہم کسی اور وقت میں بھی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ مذہب کی اور مذہب کے علاوہ جو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل کی دولت عطا کی ہے، جب فطرت کی ہم بات کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول اور قاعدے اور ضوابط ایسے ہیں کہ وہ کومن ہیں، ان میں کوئی بھی قوم آئے گی، عمل کرے گی تو وہ ترقی یافتہ کہلائے گی، وہ آگے بڑھ جائے گی، ترقی کرے گی۔ خواہ کوئی اپنے آپ کو کہے کہ جی میں بہت بڑا مذہبی ہوں یا میں مسلمان ہوں یا مومن ہوں، اگر وہ ان فطرت کے قوانین کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا بھی کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یعنی اس میں مذہب کی کوئی قید نہیں؟ مذہب کی کوئی قید نہیں۔ ایک تو ترقی کا وہ دائرہ کار انسان کا ہوتا ہے، دوسرا دائرہ جو ہے وہ مذہب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر مذہب سے بھی بغاوت کی جائے تو اس کے بھی جو اثرات منفی ہوتے ہیں وہ سوسائٹیوں پر نظر آتے ہیں، لیکن چونکہ جو فطرت کے قوانین ہیں، جو اجتماعی قوانین ہیں، وہ کافی حد تک اس پر عمل کرنے سے اور اس کو فالو کرنے سے اور اپنے معاشروں کو اس عقل کی بنیاد پر یا فطرت کی بنیاد پر استوار کرنے سے ان میں بہت سی کمزوریاں ختم ہو جاتی ہیں، استحکام آ جاتا ہے۔ لیکن اگر مذہب سے یا خدا کے دین سے یا دیے ہوئے وہ آفاقی اصولوں سے جہاں پر بغاوت ہوتی ہے تو اس کے بھی برے اثرات بہرحال ان معاشروں پر، ان سوسائٹیز پر نظر آتے ہیں۔ لیکن میں یہاں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا اگر مجھے اجازت ہو۔ جی آپ جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ میٹیریلسٹک جو مادہ پرست قومیں ہیں وہ کافی ترقی یافتہ ہیں اور ان میں یعنی کہ تباہی نہیں دیکھنے میں آئی، لیکن مجھے ابھی ایک بات یاد آئی کہ بچپن میں جب بھی پاکستان کے کرکٹ میچز ہوتے تھے تو ہم دعا کرتے تھے کہ جو ہے ہم مسلمان ہیں، ہم دعا کریں گے تو پاکستان ٹیم جیت جائے گی، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو اپنی محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ عبادتیں کرو، نماز پڑھو، یہ دعا کرو تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے، وظیفے پڑھو۔ تو یہ بات کیسی، یعنی کہ ہم کام کریں یا پھر عبادتیں کریں، ترقی کا کیا راستہ ہے؟ دیکھیے، پاکستانی ٹیم کو محنت کرنی چاہیے اور ہمیں پاکستانی ٹیم کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جو بیٹھا ہوا ہے اکھاڑے میں، جو لڑ رہا ہے پہلوان، اس پہلوان کو چاہیے کہ اپنی کشتی سے پہلے وہ صحیح محنت تیاری کے ساتھ وہ آئے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے اور توکل بھی کرے، لیکن پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترے۔ ہم جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا کام یہی ہے کہ ہم ویل وشنگ کے ساتھ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرما۔ جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو کامیابی دے۔ لیکن ہمارے صاحب، اب میں اس پہ مزید ایڈ کروں گا، ایک شخص جس کی عمر ہی 60 70 80 سال ہے، ایک شخص آج کل اتنی ہی عمر پاتا ہے اپنی جو اس کی ہوش و حواس والی عمر ہوتی ہے، تھوڑی کم زیادہ۔ اب ایک شخص ہے جس نے پچھلے اپنے والد کی عمر کو بھی دیکھا، وہاں سے بھی اس کو یہ پتہ چلا کہ نہیں، یہ معاشرے جو اس اعتقادی چیز پہ قائم نہیں ہیں وہ ترقی یافتہ ہیں، ساری زندگی اس نے خود بھی دیکھ لیا، تو وہ کیسے یقین کر سکتا ہے؟ مطلب اس کے سامنے جو مثالیں ہیں وہ تو ہے ہی اس قابل کہ وہ مادہ پرست والے معاشرے کے اوپر یقین کرے، تو آپ کی بات اس کو کیسے اپیل کرے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو مذہب کے حوالے سے سمجھنا چاہیے کہ مذہب کی تعلیم کیا ہے۔ ان کے سامنے مذہب کی تاریخ بھی اور طرح کی ہے، دین کی تعلیم کیا ہے، تاریخ نہیں، تعلیم، تعلیم، یعنی اس کا اصل سورس کیا ہے،
وہ کس سورس سے مذہب کو سمجھتا ہے. ہمارے ہاں وہ جو انگلش میں فالسی کہتے ہیں، مغالطے، یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں مذہب کے حوالے سے. صحیح ہے. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم جو کچھ سوسائٹی میں ہو رہا ہے ہم اس سے کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ مغالطے کا شکار رہتے ہیں. ہمیں اس کے اصل سورس سے، مثال کے طور پر آپ دنیا کی کسی بھی معیشت کو سمجھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ سوشلزم کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ سوشلزم کے لیے کیا کریں گے؟ کس کو پڑھیں گے آپ اس کے لیے واضح بات ہے مارکس کو آپ پڑھیں گے، آپ لینن کو دیکھیں گے، اسٹالن کو، آپ ان کے جو کتابیں ہیں یا وہ جو کچھ بھی ان کا مینیفیسٹو ہے آپ اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے. آپ کو وہاں سے پتہ چلے گا نا، داس کیپٹل سے آپ کو پتہ چلے گا. آپ اس کے بجائے اگر آپ کوئی اور ذرائع استعمال کر کے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ اس حقیقت تک، اس سچائی تک نہیں پہنچ سکتے. آپ انسانی تاریخ کو آپ مذہب سے جدا کر کے بھی دیکھیں، مذہب کو ایک طرف آپ فی الحال رکھ دیں، آپ انسانی تاریخ کو دوسرے زاویے سے بھی دیکھیں تو انسان کی تاریخ تو ویسے بھی آپ کو قتل و غارت کی، خون کی، جنگ کی آپ کو تاریخ نظر آتی ہے. تو اس میں تو مذہب کا وہ معاملہ نہیں. یورپ لڑتا رہا، آپ دیکھ لیجئے، جرمنی تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. تو یہ جو جنگ عظیم پہلی اور دوم جو ہوئی ہے تو اس میں کوئی مذہب کا کردار تو نہیں تھا نا. تو وہ تو اپنے سیاسی مسائل کی بنیاد پر انہوں نے جو قومیں آپس میں لڑیں اور جو مسائل پیدا ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ آپ مذہب کو اس انداز سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری، جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ہمیں دیے، ان کی تعلیمات حقیقت میں کیا ہے. قوموں پر تو یہ وقت آیا، مذہبی حوالے سے بھی آیا، کہ لوگوں نے مذہب کی کتاب کو چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد جو ان کے ہاں ایک مذہبی بیانیہ تشکیل پایا، لوگوں نے اس کو فالو کیا اور اس کے پیچھے چلے. ایک تو پہلے مذہب کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ مذہب کیا، کیونکہ آئے روز جو مذہب پر تنقید ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر ہے، ٹی وی پر ہے، مختلف محافل اور مجالس میں ہوتی ہیں، تو اصل تو یہ طے کر لیا جائے نا تو مذہب کیا ہے. ہم مذہب کی آڑ میں مذہب کا نام لیتے ہیں لیکن ہم بات کسی اور شخص کی کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی مذہبی بندے کی کر رہے ہوتے ہیں، کسی عالم کی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی مفتی کی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی مولانا کی کر رہے ہوتے ہیں. وہ مذہب کی آڑ میں ہم یہ باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن اصل مذہب کیا ہے، جو اصل ہے وہ اس پر ہم آئے نا، جو اس کی تعلیم کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی سے متعلق ایک اور سوال بھی ہے. مسلم معاشروں میں ان آیات کے اندر بھی بات کی گئی ماشاءاللہ، اور پھر اسی طریقے سے انشاءاللہ، اور ان الفاظ کا وہ کہا گیا کہ یہ تم کیوں نہیں پڑھتے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم معاشرے، مسلم لوگ جو ہیں وہ ان الفاظ کو ہر وقت ادا کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر شخص کی زبان میں ہر بات کے بعد ماشاءاللہ اور انشاءاللہ ہوتا ہے، لیکن جو اس کا امپیکٹ ہے وہ ہمیں کم ادھر نظر آتا ہے، جبکہ دوسرے معاشروں میں جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ اس کا امپیکٹ بغیر ماشاءاللہ کہے یا انشاءاللہ کہے نظر آتا ہے. تو یہ بھی تو ایک مطلب نئے ذہن کو، میرے لیے، میں مسلم ہوں تو میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک نیا جو ذہن ہے جو ان کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے سامنے ان چیزوں کو کیسے بیان کیا جائے. دیکھیے، جو تعلیم ہوتی ہے، تعلیم کبھی بھی انسان کو جبراً مجبور نہیں کرتی کہ بھئی آپ یہ کریں. یہ کوئی فورس کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. مذہب اگر آپ کو کوئی تعلیم دیتا ہے وہ در حقیقت آپ کو باطن کی جو روحانیت ہے اور باطن کی جو صفائی اور تزکیہ ہے اس کی تعلیم آپ کو دیتا ہے. یہ جو الفاظ ہیں، آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، آپ انشاءاللہ کہتے ہیں، ماشاءاللہ کہتے ہیں، یہ در حقیقت آپ کے رب کے ساتھ ایک تعلق کو بیان کرتے ہیں. یہ الفاظ اور اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ آپ اللہ واحد کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور آپ ان الفاظ کو بول کر در حقیقت نفسیاتی طور پر اور عملی طور پر آپ اپنے رب سے ایک مدد چاہ رہے ہوتے ہیں. ان الفاظ کا تو یہ مقصد ہے. لیکن آنے والے وقتوں میں ایسا ہوتا ہے قوموں کے ساتھ کہ وہ بے روح الفاظ اور جملے رہ جاتے ہیں، پروورب، کہ انہی کو دہرایا بولا جاتا ہے. وہ ایک رسم، ایک رواج سا بن جاتا ہے جو ہمارے ہاں بھی آج کل یہی رائج ہے. لیکن اگر ہم دین کی حقیقت کو، سچائی کو ہم سمجھیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ ان الفاظ کی طاقت کتنی زیادہ ہے کہ یہ لفظ جب ہم بولتے ہیں تو گویا کہ ہم رب کو اپنے ساتھ موجود پاتے ہیں. اور خدا آگہی جو ہے یہ بنیادی تصور ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ ایک ہیں تو دوسرا خدا ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں تو تیسرا خدا ہوتا ہے. تو یہ جب مسلمان کو یہ چیز باور کرائی جاتی ہے اور اس کے ایمان اور یقین میں داخل ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں اور تب بدلا کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا مولانا صاحب ایک آخری سوال, یہی بات جو چل رہی ہے اعتقادی اور علمی یا عملی جو شرک ہے, اب اس میں ہمیں اس واقعے کے اندر وہ اعتقادی شرک نظر نہیں آ رہا کہ بتوں کی پوجا ہے, کسی کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے, یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی. لیکن جس چیز کی بات کی گئی ہے کہ وہ مادہ پرستی, وہ مادہ پرست پہ مشتمل جو نقطہ نظر ہے, یہ ایک بڑا علمی چیلنج ہے آج کے دور کا, خاص طور پہ نوجوان اس چیز کو فیس کرتے ہیں. تو ایک ایسا شخص جس کا مکمل انحصار, یعنی خدا کی ذات کے اوپر تو ہے اس کا یقین, لیکن مادی طور پہ وسائل کے اندر اس کا مکمل انحصار مادہ پرست معاشرے پہ اور ان اصولوں پہ ہے جو آج کل رائج ہیں. پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں, اس چیز کا شکار جو شخص ہے اس کو کیسے علمی اور عملی طور پہ ہم یہ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ جو مادہ پرست معاشرہ ہے یہ کیسے خطرناک ہے اور کیسے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا جا سکتا ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ آج میں نے یہ واقعہ, یہ قصہ دو لوگوں کا بیان کیا ہے, اس میں در حقیقت جس چیز کو اجاگر کیا گیا ہے, بیان کیا گیا ہے, ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص کے جس کے پاس دولت ہے, جس کے پاس مال ہے, بنیادی طور پر یہ تصور ہمیں سمجھنا چاہیے اور آج کے نوجوان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے نزدیک مال, دولت یہ ناپسند یا قابل مذمت نہیں ہے. اچھا ٹھیک. مال اور دولت قرآن پاک میں پہلے دنیا رکھی گئی, پھر اس کے بعد آخرت کا ذکر ہوا ہے. یہ بھی قرآن پاک نے کہا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھولو. انسان سے یہ کہا. اصل چیز یہ قابل مذمت نہیں ہے. قابل مذمت وہ مینٹیلٹی ہے, وہ سوچ ہے کہ جس بنیاد پر انسان یہ خیال کر لیتا ہے کہ یہ جو مال ہے, دولت ہے, یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی اور میں ہمیشہ کی زندگی گزاروں گا, اور وہ اس بنیاد پر وہ سرکشی اختیار کر لیتا ہے اور اپنی فنا کو اور اپنے فانی ہونے کو بھول جاتا ہے. جیسے قرآن پاک نے کئی مقام پہ اس بات کو بیان کیا کہ الذی جمع مالا وعددا, کہ جو مال کو جمع کرتا ہے پھر اس کو گنتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا, کہ وہ خیال یہ کرتا ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دے گا. مال اس کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دے سکتا. اصل میں یہ جو مینٹیلٹی, یہ جو سوچ اور ذہنیت ہے نا, در حقیقت یہ معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنتی ہے, فساد کا باعث بنتی ہے. یعنی ایک شخص ہے جس کے پاس ایک بھائی ہے, جس کے پاس مال ہے, دولت ہے, اب وہ کیا کرتا ہے, اپنے جو بھائی ہیں ان کا خیال بھی نہیں کرتا, ان کے الٹا تحقیر کرتا ہے, ان کے سامنے سرکشی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنا جو کچھ ہے اس کو لے کر وہ چلتا رہتا ہے اور مزید ظلم اور زیادتی میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. ایک تو یہ مینٹیلٹی. اب قرآن پاک نے ایک اور مقام پہ کہا نا کہ افرائیت من اتخذ الہ ہواہ, کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا, اپنا الہ, اپنا معبود بنا لیا. اصل قرآن مجید اس چیز کی مذمت کرتا ہے کہ انسان کے پاس جب مال اور دولت آئے تو وہ اپنے مال اور دولت کو اپنا سب کچھ نہ سمجھے, نہ اپنا کمال سمجھے, نہ اپنی صلاحیت کا, یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے اس کو یہ ایک عنایت ہوئی ہے, نعمت ہوئی ہے, اور یہ مال اس لیے دیا گیا کہ تاکہ وہ انسانیت کی خدمت کر سکے, دوسروں کی خدمت کر سکے, اللہ تعالیٰ کا عاجز اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن سکے. یہ بنیادی بات ہے جو اس واقعے میں بیان کی گئی ہے. یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی کوئی مال اور دولت قابل مذمت ہے. دیکھیے اب قرآن پاک میں کہا نا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, کہ ایمان والو کہ یہ مال اور اولاد تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے, اور جو غافل ہوگا تو وہ خسارے والا ہوگا. تو مطلب کہنے کا, پھر اس سے آگے اگر آپ پڑھیے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا بھی, پھر موت اگر آتی ہے تو اس کا وقت مقرر ہے. یہ نہ ہو کہ پھر تو اس وقت کہے کہ مولا مجھے وقت دے دے تو میں اپنا مال خرچ کر دوں, تیری راہ میں صدقہ کر دوں. تو گویا کہ یہ انسان کو باور کرایا گیا کہ یہ مال مستقل نہیں ہے, اگر آتا ہے تو یہ آزمائش ہے تیرے لیے, جس کے پاس نہیں ہے جیسے وہ بھائی ہے تو اس کے لیے بھی ایک آزمائش کی صورت بن جاتی ہے. تو یہ اصل تصور جو مادہ پرستی کا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کلی انحصار مال پر کر لیتے ہیں اور آپ خدا کا انکار کر دیتے ہیں, اور آپ کسی طریقے سے بھی خدا کو اپنے مال میں شریک نہیں کرتے. تو یہاں سے اصل میں سوسائٹی میں فساد پیدا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور پھر اسی سے متعلق قرآن جو ہے نا وہ اس چیز کو واضح کرتا ہے نا, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں, کہ کبھی مال آ گیا, کبھی جو ہے نا وہ چلا گیا. تو یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. شارق, آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہیں تو میرے خیال میں اب ہمیں ان سوالات کی طرف آنا ہے. ہمارے صاحب کے سامنے رکھیے گا. بہت شکریہ مجھے موقع دینے کے لیے سوالات کا. تو ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی شخص کا ظلم کیا جاتا ہے, زیادتی کی جاتی ہے, تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے کوئی جواب نہیں دینا, تم خاموش ہو جاؤ
جو بھی تمہارا حساب ہے وہ قیامت کے دن ہو جائے گا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ تو خاموش ہو جاتا ہے, لیکن اس کے اندر یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ یار جو مجھے انصاف ملنا تھا وہ مجھے نہیں ملا. تو کیا یہ جو رویہ ہے ہمارے یہاں لوگوں کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں تم نے کہنا, کیا یہ ناانصافی جو انصاف کی فراہمی ہے اس میں رکاوٹ نہیں ہے, اور کیا یہ رویہ درست؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ معاشرے میں جو چلن ہوتا ہے وہ درست ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کے نزدیک یعنی جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ کفر کی جو حکومت ہے, اسلام کے نزدیک کہہ لیجئے کہ کفر کی حکومت قائم رہتی ہے لیکن ظلم کی حکومت قائم نہیں رہتی. تو سب سے بڑی چیز جو ہے جسے قرآن پاک بیان کرتا ہے وہ عدل اور قسط ہے, انصاف ہے. کونوا قوامین بالقسط, مسلمانوں سے اسی بات کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ انصاف پر آپ قائم ہو جائیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر معاشروں میں انصاف قائم بھی ہو جائے پھر بھی جو مظلوم ہوتا ہے کبھی بھی وہ اپنے کئی دفعہ اپنے اس انصاف اور عدل سے مطمئن نہیں ہوتا. بالکل. اور کبھی کمی بیشی رہ جاتی ہے, سزا دینے میں بھی کمی بیشی رہ جاتی ہے, اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کا اطمینان نہیں ہوتا یا اس کو اس طریقے سے حق نہیں ملتا جس طرح اس کو ملنا چاہیے. ہمارا ایمان یہ ہے, اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن ایسا برپا کرنا ہے, ایک ایسا دن مقرر کیا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں سب حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال کا جواب دیں گے. یعنی دنیا میں ممکن ہے کہ ظالم کسی طریقے سے بچ جائے, معاشرے کے آپ کہہ لیجئے کہ عدم مساوات کی وجہ سے بچ جائے, ممکن ہے اس کے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, پاور ہے, اس کے پاس طاقت ہے, اس کے ذریعے سے بچ جائے, مظلوم کو اس کا حق نہ مل سکے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن آخرت کا رکھا اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اس دن کو مانیں. تو میں تو اکثر طور پر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ آخرت کو مانتے ہیں تو پھر آپ اپنی زندگی کو بھی جسٹیفائی کر سکتے ہیں. اگر آپ آخرت کو نہیں مانتے تو پھر آپ کے اس زندگی کا کبھی کوئی مقصد پھر سامنے نہیں رہتا. نہیں, لیکن ہم اس یقین کے ساتھ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, آخرت کا یقین, بلا شبہ بطور مسلمان سب کا فرض ہے وہ آخرت کو مانے, لیکن اس سوچ کے ساتھ دنیا میں کیسے انصاف قائم کیا جا سکتا ہے؟ یعنی جو سوچ میں نے پہلے ایک تو بات ریاست کی کر دی, یعنی معاشرے کی, سماج کی, اجتماعی طور پر وہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کا خیال کریں. اگر ایک مسلم معاشرہ ہے, اسلامی معاشرہ ہے, تو وہاں پر اسلامی جو اصول قوانین ہوں گے اس کے مطابق لوگ زندگی گزاریں گے تو ناانصافی کا خاتمہ ہوگا, ظلم ختم ہوگا. ایک بات, اگر پھر بھی کوئی گنجائش رہتی ہے تو واضح بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آخرت کا دن بھی رکھا ہے کہ جہاں پر حساب و کتاب ہوگا, جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اس دن صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس کا فرمان ہے, اسی کا فیصلہ چلے گا, تو پھر وہ دن ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جو یہ معاملہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو کہتے ہیں, مظلوم کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ خاموش ہو جائیں, تو میرا خیال ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. قرآن کہتا ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کو یہ اونچا بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے, لیکن اگر کوئی مظلوم اپنے حق کے لیے بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے. تو لہٰذا اس کی کوئی بھی ایسی پابندی نہیں ہے کہ اگر میرے اختیار میں ہے کہ میں کسی مظلوم کو اس کا حق دلوا سکتا ہوں تو پھر مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کو حق دلواؤں, نہ یہ کہ میں اس مظلوم کو کہوں کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائیں. اس سے تو پھر وہ ظالم جو ان سا ہے وہ زیادہ طاقت اور جرت پکڑتا ہے. تو یہ جو رویہ معاشرے کا ہوتا ہے تو معاشرے کو چاہیے کہ جو ظلم ہے اس کا علاج کرے, اس کے خلاف ہو, اور جو مظلوم ہے اس کے حق میں آواز اٹھائے. تو یہ تو مجموعی طور پر پھر معاشرے کا مسئلہ اور اس کی تربیت کا ایشو ہو جاتا ہے. اچھا, ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ ماضی میں کچھ کیسز ہوئے جس میں جو ہے جیسے ایک انسیڈنٹ ہوا موٹر وے کا, تو اس پر بھی جو ہمارے معاشرے کا جو کلیکٹیولی رویہ تھا وہ یہ تھا کہ جو وکٹم تھا اس کو بلیم کیا گیا کہ تم کیا کر رہے تھے رات کو اس ٹائم. تو جب بھی کسی کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے, کسی کو بلی کیا جاتا ہے, کسی کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے, تو ہمارے معاشرے کا میں نے آبزرو کیا یہ رویہ ہے کہ وہ ہمیشہ جو کلپریٹ ہوتا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ رویہ جو ہے کیا اسلام میں جسٹیفائڈ ہے, اور ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے خدا کی طرف سے؟ دیکھیے اٹ سیلف جو مسئلہ ہے نا, ہمیں اس مسئلے پر فوکس کرنا چاہیے. اچھا, ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی وابستگیوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کوئی اگر مذہبی حوالے سے ہے, اپنے فرقے اور مسلک کے حوالے سے وہ دیکھے گا. کسی کا تعلق اگر مذہب مخالف گروپ سے ہے تو وہ اپنے اس مذہب مخالف جذبات اور احساسات اور اپنی وابستگیوں کو دیکھے گا. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو مسئلہ پیدا ہونا ایشو
اٹ سیلف اس ایشو کو دیکھنا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو واضح بات ہے کہ وہ خاتون مظلوم ہے. بجائے اس کے کہ اس پر یہ ڈیبیٹ شروع کر دی جائے کہ بھئی یہ کیوں نکلی. آپ جن معاشروں کا بھی حوالہ دے رہے تھے، ان معاشروں میں عورتیں رات کو نکلتی ہیں، اپنی جاب پر بھی جاتی ہیں، گھر واپس بھی آتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، تو کوئی بھی ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا. آپ ان معاشروں کو چھوڑ دیں، اپنے اسلامی معاشرے آپ عرب دنیا میں چلے جائیں، اب وہ اتنا یعنی ڈیولپ ہو چکے ہیں کہ وہاں پر بھی کوئی اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو قانون جو ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس حوالے سے حرکت میں آئے، اور اس کو پہلے سے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ گرفت میں لے لے اس شخص کو کہ جو اس کا ذمہ دار بنتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں پھر اپنی وابستگیوں سے بلند ہو کر ہمیں پھر اس پر غور کرنا چاہیے کہ بھئی جس کے ساتھ یہ واقع ہوا، یا کسی کی بیٹی ہے، یا کسی کا بیٹا ہے، کسی کی بہن ہے، اس کے ساتھ ایسے کیوں ہوا. معاشرے میں اس طرح کے جو عناصر ہیں ان کو کچل دینا چاہیے، اور لوگوں کی زندگیوں کو، ان کے جان اور مال اور ان کی آبرو کی حفاظت کا پورا اہتمام کرنا یہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اور ریاست کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شارق آپ سوال کر رہے تھے ہمارے صاحب سے. اچھا، تو آپ ہی اب تک گفتگو سے مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ اسلام نے جو ہے وہ دنیا میں انصاف فراہم کرنے کی بات کی ہے، صرف آخرت میں ہی نہیں. تو میرے یہاں پہ 2 پوائنٹس میرے ذہن میں آئے کہ کیا اسلام نے کوئی نظام بھی وضع کیا ہے دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے، کوئی اسپیسیفکلی کوئی ایسی کوئی سسٹم تجویز کیا گیا ہو. اور دوسرا یہ کہ اگر دنیا میں انصاف فراہم کرنے کی بات کی گئی ہے تو پھر آخرت کی کیا ضرورت ہے، آخرت کی بات کیوں کی جاتی ہے پھر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے بالکل ایسا معاشرہ قائم کیا. مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ معاشرہ عدل اور قسط پر ہی مبنی معاشرہ تھا. آپ دیکھیے کہ وہاں پر احتساب کا ایسا نظام تھا کہ جس میں خلیفہ خود اپنے آپ کو بھی عدالت میں پیش کرتا ہے. اور بلکہ آپ خلفائے راشدین کے اگر خطبے پڑھ کر آپ دیکھیں تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا، لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا. ایسے بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں. تو واضح بات ہے کہ جہاں پر مسلمان جمع ہوں گے، مسلمان اکٹھے ہوں گے، جہاں پر ایک معاشرہ وجود میں آئے گا، اجتماعیت وجود میں آئے گی، تو وہاں پہ مسلمان اپنا ایک سیاسی نظم قائم کریں گے، ایک حکومتی نظم قائم کریں گے. تو وہ اسلام کے انہی اصولوں پر وہ نظم ہوگا کہ جو اصول قرآن پاک نے ہمیں دیے ہیں. اب انہی اصولوں میں سے سب سے اہم جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ عدل اور قسط، یعنی کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو. یعنی مثال کے طور پر حکمران ہے اور ایک عام شخص ہے، دونوں کا حق برابر ہے، اور اگر دونوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے یا ان میں سے کوئی زیادتی ایسا کرنے والا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر کیا ہے، مال و دولت کے حوالے سے، اختیار کے حوالے سے. قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. تو اس لیے اسلامی نظام کا لفظ آپ بول لیجئے، اسلامی نظم کہہ لیجئے، اجتماعی نظم کہہ لیجئے، جمہوری اصول بھی اس میں، وہاں جمہوریت آپ کہہ لیجئے. جب وہ ایک معاشرہ قائم ہوگا تو واضح بات ہے کہ اس میں وہی بنیادی اصول جو قرآن نے دیے، اسلام نے دیے، انہی کی بنیاد پر وہاں پر ایک نظم قائم کیا جائے گا. ایک تو یہ جواب ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ آخرت کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ انسان آخری حد تک بھی کر لے تو پھر بھی کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے. دنیا میں انسان جو انسا ہے وہ ہمیشہ بہانے بناتا ہے. اگر ایک ظالم شخص ہے تو وہ بھی بہت سے راستے نکالے گا اپنے لیے نکلنے کے، اور اسی طرح جو مظلوم ہے اس کا اطمینان میں نے یہ ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ اکثر طور پر ایسے ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جو وکٹم ہوتا ہے، آپ آخری حد تک بھی اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر لیں لیکن اس کا شکوہ، اس کی بے چینی، اس کا اضطراب اسی جگہ پر ہی قائم رہتا ہے. یعنی وہ خود اتنی بے اطمینانی میں یا انسیکیور اپنے آپ کو اتنا فیل کرتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لیا جائے تو اس کا اطمینان نہیں ہو پاتا، وہ پریشان ہی ہوتا ہے. تو اگر دنیا میں یہ معاملہ انسان کے ساتھ ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے آخرت کو قائم کیا، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہاں پر کوئی شخص بھی نہیں بھاگ پائے گا. قرآن پاک کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ
کہ قیامت کے دن انسان کی جو زبان ہے، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، یہ کل قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں گے. یعنی جہاں پر گواہی کا یہ عالم ہو کہ یہ اعضاء کہ جن کو میں آج اپنے ارادے سے استعمال کر رہا ہوں، کل یہ اللہ کے ارادے سے بولیں گے اور کام کریں گے. قرآن پاک یہ بھی بیان کرتا ہے کہ یہ اعضاء کل قیامت کے دن بولیں گے، بات کریں گے. تو لوگ کہیں گے بھئی یہ تمہیں کیسے مل گئی؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ جو نہیں بولنے والا اس کو قوت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے تم لوگوں کو قوت دی اسی طرح ہمیں بھی قوت دی بولنے کی. تو اب وہ بولیں گے کیسے یہ نہیں ہمیں معلوم، لیکن قرآن پاک بہرحال اس کو بیان کرتا ہے. تو لہٰذا دنیا میں جتنا بھی آپ انصاف مہیا کر دیں، جو معیار بھی رکھ لیں، لیکن انسانی فطرت ہے کہ وہ بھاگتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، 100 اور راستے اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے. تو پھر آخرت ایک ایسا دن ہے جو قرآن پاک کہتا ہے اللہ تعالیٰ بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے. تو پھر جب وہ عدالت لگائے گا تو اس عدالت میں پھر کوئی بھی بچ نہیں پائے گا، نہ کوئی جھوٹ خدا کی بارگاہ میں بول پائے گا. اچھا، کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان پہ تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے، تو جو دوسرا انسان ہوتا ہے اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے کوئی گناہ نہ ہو جائے میرے سے اگر میں اٹیک کروں، جواب دوں، تو ایسے میں یعنی کہ اسلام کیا، یعنی کہ اس پر کیا ہدایت ہے اسلام کی یا پھر اسلامی نظام کی؟ یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیے، جو شخص ریئیکشن دینے والا ہے، رد عمل دینے والا ہے، اب اس نے اگر ریئیکشن دینا ہے، رد عمل دینا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ قانون خود ہاتھ میں نہ لیا جائے. ٹھیک، سب سے اہم بات آج ہمارے معاشرے کو بھی یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کے ملک میں عدالتیں موجود ہیں، آپ کے ملک میں ادارے موجود ہیں، آپ ان پر 100 اعتراض کر لیں، لیکن بہرحال وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور آپ ان سے رابطہ کریں. کوئی بھی ایسا کوئی وکٹم ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، سیاسی ہے، مذہبی ہے، کوئی آپ کی جائیداد کا مسئلہ ہے، کوئی بھی ایشو اس طرح کے مسائل ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی، تو آپ کے پاس سارے ادارے موجود ہیں، اور اس پر شکر ادا کیجئے کہ ادارے موجود ہیں. تو آپ وہاں پر کمپلین کریں، آپ ان سے جا کر انصاف کے لیے دروازہ کھٹکھٹائیں. یہ آپ کی پھر ذمہ داری بن جاتی. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو شخص وکٹم ہے، اس مقام پر ہے، تو ایک تو یہ کہ کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اور دوسری بات پھر یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسا راستہ نکلتا ہے کہ جس میں آپ بڑوں کو ڈال کر، دوستوں کو ڈال کر، کوئی اور راستے طریقے اختیار کر کے اگر آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اپنا جو آپ کو نقصان پہنچا یا پہنچنے والا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تو پھر یہ دوسرا راستہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی وائلنس کی طرف، تشدد کی طرف، بدلے کی طرف، ریونج کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. اس طرح کہ اگر اس نے زیادتی کی تو جب ہم قدم آگے بڑھائیں گے تو واضح بات ہے کہ معاشرے کا جو امن ہے وہ تباہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ گھر کا جو سکون ہوتا ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے، اور باقی جو زندگی کی سرگرمیاں، ایکٹیویٹیز اور انسان کا جو آگے بڑھنا ہوتا ہے وہ بھی انسان کا رک جاتا ہے، اور خام خواہ کی نفسیاتی جو پریشانی اور صورت بنتے اس سے انسان کی شخصیت بہت زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، اس میں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا اسی سے متعلق جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ کوئی شخص، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے. تو آج کل تو لوگ اس کو اپنا استحقاق سمجھتے ہیں، وہ چاہے وہ حق پہ ہوں یا نہ ہوں. پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دور نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں، آپ ضرور کوٹ کیجئے گا، کہ جس میں کسی شخص نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اور پھر اس کو ناپسند کیا گیا یا اس کو کوئی سزا دی گئی یا اس کا جو ہے نا وہ اس کو مجرم ٹھہرایا گیا ہو. دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کا جو عمل اور جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ خدا کی وحی کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا. ٹھیک، ایک تو یہ بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، تو اس کے مطابق فیصلہ ہوا. ٹھیک، اور صحابہ نے آمنا و صدقنا کہا. مان لیا. ایکسیپشنل صورتوں میں اگر کہیں پر جذباتی کیفیت پیدا ہوئی یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو رسول اللہ نے وہاں پر ان کو اس طریقے سے تلقین فرمائی، تعلیم فرمائی کہ اس سے آنے والے وقت میں وہ مزید بہتر کردار کی صورت بن گئی، بہترین انسان بن کر وہ سامنے آئے. جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی نے کوئی بدتمیزی کا رویہ اختیار کیا قرض کے حوالے سے، حالانکہ وہ قرض کی تاریخ کو نہیں بلکہ اس سے پہلے آ گیا، پہلے بالکل، اور پھر اس نے یہ رویہ اختیار کیا
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سختی اس موقع پر کی تو رسول اللہ نے ان کو یہی فرمایا کہ عمر آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ مجھے یہ کہتے کہ یا رسول اللہ ان کا قرضہ آپ واپس کر دیں اور اس کو آپ حسن تقاضا کی تلقین کرتے ہیں جو مانگنے والا تھا۔ تو وہ شخص بعد میں پھر وہ مومن ہو گئے، ایمان لے آئے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے چونکہ آپ کی نشانیاں کتابوں میں پڑھ رکھی تھی الہامی کتب میں، تو میں وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا کہ آپ کی کئی اور نشانیاں تو میں نے دیکھی، تو یہ ایک نہیں دیکھی تھی کہ آپ اس موقع پر کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو وہ میں نے آپ کو دیکھ لیا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا ابھی وقت ہو جاتا ہے ہماری حدیث کا، تو آج کی حدیث آپ بیان کیجیے گا۔ آج کی حدیث بڑی اہم ہے، اور بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ آپ علیہ السلام کی سیرت کا ایک باب ہے کہ مدینے میں ایک خاتون تھی جن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کالے رنگ کی تھی، اور وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ سادہ خاتون تھی، جیسے ہماری زبان میں سائیں کہا جاتا ہے، تو اس طرح کی وہ خاتون تھی، اور وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی وہ خاتون، اور وہ اس خاتون کا انتقال ہو گیا تو چند لوگوں نے اس خاتون کی تدفین کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں، رات کا وقت ہوگا کہ آپ علیہ السلام کو تکلیف نہ دی جائے، تو صحابہ نے خود ہی ان کا جنازہ پڑھا اور ان کی تدفین کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو مجھے اس کی اطلاع دیا کرو، اور پھر آپ نے بعد میں پھر اس کی نماز جنازہ بھی اس خاتون کی پڑھی۔ ناظرین کرام آپ یہ دیکھیے کہ وہ خاتون یعنی جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک سائیں، جسے ہم دیوانی کہہ سکتے ہیں، پاگل کہہ سکتے ہیں، اب نارمل کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اس خاتون کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ طریقہ اور آپ کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ آپ نے اس خاتون کو اگنور نہیں کیا کہ ٹھیک ہے صحابہ نے پڑھا دیا، بلکہ آپ نے پھر بعد میں تدفین کے بعد بھی اس خاتون کا نماز جنازہ پڑھا، اور صحابہ کو تلقین فرمائی کہ اگر آئندہ کوئی مسلمان فوت ہو تو میری اجازت کے بغیر یا مجھے بتائے بغیر اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ یعنی جو لوگ ماتحت ہوتے ہیں، سبارڈینیٹ ہوتے ہیں، جو چھوٹی ملازمتوں پر لوگ ہوتے ہیں، ان کے بھی جذبات اور احساسات کا خیال بھی کرنا چاہیے، اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے خاندان سے ہمدردی کا رویہ جو ہے وہ بھی اختیار ہمیں کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ مانا صاحب آپ کے وقت کا، بہت شکریہ شارک آپ کے سوالات کا۔ ناظرین کرام اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔